السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شارجہ پولیس کا بڑا اقدام، اب اپنے ڈرائیونگ لائسنس پر بلیک پوائنٹس کو کم کر سکتے ہیں۔ شارجہ پولیس نے ٹریفک پوائنٹس کو کم کرنے کے لیے نئی اسکیم کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے اعلان کیا ہے کہ شارجہ کے ڈرائیور اپنے ڈرائیونگ لائسنس پر بلیک پوائنٹس کو کم کرنے کے آگاہی لیکچرز حاصل کر سکتے ہیں۔ سینٹرل آپریشنز کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈ جنرل ڈاکٹر احمد سعید النور نے بتایا کہ پولیس نے شارجہ پولیس ڈرائیونگ انسٹی ٹیوٹ کے ساتھ مل کر شارجہ پولیس ویب سائٹ پر ٹریفک پوائنٹس کمی پروگرام کے الیکٹرانک ویژن کو لانچ کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ دبئی شارجہ انٹرسٹی بس سروس بحال کر دی گئی ہے، جس کے باعث روزانہ دونوں ریاستوں کے درمیان سفر کرنے والے ہزاروں مسافروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، جو کہ بس سروس کی بندش پر خاصی پریشانی میں مبتلا تھے اور انہیں دیگر مہنگے ٹرانسپورٹ ذرائع سے سفر کرنا پڑتا تھا۔ اب انہیں سستے سفر کی دوبارہ سے سہولت مل گئی ہے۔ روڈز ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فی الحال دبئی شارجہ انٹرسٹی بس سروس کے 2 روٹ شروع کیے گئے ہیں، جبکہ تیسرا روٹ 2 ہفتے بعد شروع کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دبئی اور شارجہ کی یہ تینوں روٹس پبلک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک میں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں، جہاں سے ماہانہ لاکھوں افراد سفر کرتے ہیں۔ شارجہ ایکسپو سینٹر میں 1 اکتوبر سے 4 روزہ شاندار سیل۔ شارجہ کے ایکسپو سینٹر میں 4 روز کے لیے شاندار سیل لگائی جا رہی ہے۔ 1 اکتوبر سے 4 اکتوبر تک دی گریٹ شاپنگ کیمپین 2020 کے نام سے جاری رہنے والی شاندار سیل میں 100 سے زائد انٹرنیشنل برانڈز کی جانب سے مصنوعات رکھی جائیں گی، جن میں بہترین معیار کے فیشن ملبوسات اور الیکٹرانکس مصنوعات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو ساز و سامان اور دیگر اشیاء پر بھی خصوصی رعایت دی جائے گی۔ دبئی میں 4000 سے 8000 درہم آمدنی والے ملازمین کو بڑی مشکلات کا سامنا۔ دبئی کے ممتاز ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کا کہنا ہے کہ ایسے ملازمین جن کی تنخواہیں 4000 درہم سے 8000 درہم کے درمیان ہیں، انہیں نئی ملازمتیں ملی ہیں، انہیں مناسب رہائش گاہیں حاصل کرنے میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک آن لائن سیمینار کے دوران ایک ڈیولپر کا کہنا تھا کہ درمیانی آمدنی والے اس طبقے کو بینک سے قرضہ حاصل کرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سن اینڈ سین ڈیولپرز کے مینیجنگ ڈائریکٹر سیلش اسرانی نے کہا کہ بلو کالر ملازمین کی رہائش گاہوں کا بندوبست ان کے کمپنی مالکان کر رہے ہیں، تاہم 4000 درہم سے 8000 درہم آمدنی والے افراد کو مناسب رہائش گاہیں حاصل نہیں ہو پا رہی، کیونکہ بینک انہیں قرضہ دینے میں جھجک کا شکار ہوتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کورونا پر بھاری، دنیا بھر میں ایک اور بازی لے گیا۔ ابوظہبی کے ٹورزم اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین محمد خلیفہ المبارک کا کہنا ہے کہ ابوظہبی کو کورونا وبا کے دوران دنیا کا محفوظ ترین مقام قرار دے دیا گیا۔ ابوظہبی دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بے پناہ کشش رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سفری پابندیاں ہٹنے کے بعد سیاحوں کی بڑی گنتی نے ابوظہبی کا دوبارہ رخ کر لیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ کورونا کی وبا کے باوجود ابوظہبی کو ایک محفوظ ترین مقام خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی ملک کی کامیاب معیشت میں ٹورزم انڈسٹری ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ امید ہے کہ سیاحتی ویزا بحال ہونے کے بعد پہلے کی طرح سیاحتی سرگرمیاں مکمل بحال ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا افغان صدر اشرف غنی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں لیڈروں کا امن اور 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان افغان امن معاہدے کی مستقل حمایت کرتا ہے۔ اس دوران انہوں نے ان کوششوں کے مثبت نتائج کا بھی ذکر کیا جن کی وجہ سے امریکہ طالبان امن معاہدے اور افغان باہمی مذاکرات کا آغاز ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعمیری تعلقات، امن، استحکام اور افغان عوام کی خوشحالی کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور افغانستان کے دورے کی دعوت دینے پر اشرف غنی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔
امارات میں 27 ستمبر بروز اتوار کرونا وائرس کے 851 نئے کیسز ریکارڈ، جبکہ امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد 91,469 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 868 صحت یابیوں کے بعد صحت یابیوں کی کل تعداد 80,544 ہو گئی ہے۔ آج کرونا سے مزید ایک ہلاکت کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 412 ہو گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔